پاکستانیوں کی زندگی 3-4 معاملات کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہے، مثلا سیاست، عدلیہ، ججز کیا کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، دہشت گردی کتنی ہو رہی ہے، اور کرکٹ۔ آج ہم ان تمام ایشوز پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیاست میں آج کیا ہوا۔ آج لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے گھر پر چھاپا پڑا اور سرگودا اور میاں والی کی پولیس انہیں گرفتار کرنے پہنچی، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس چھاپے کے بعد عمر ایوب صاحب نے کیا فرمایا، آپ بھی سنیے۔ سرگودا کے انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک روٹین میں میرے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے تھے، اور جو کہ جج صاحب ہمیشہ ختم بھی کر دیتے ہوتے ہیں جب حاضری ہوتی ہے، تو اس پہ میاں والی پولیس کی ٹیم اور اسلام آباد پولیس ٹیم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اسلام آباد کے رہائش گاہ پہ گھر پہ ریڈ کیا اریسٹ کرنے کے لیے۔ ہماری جان بھی حاضر ہے اور ہم لوگ ڈٹے رہیں گے، اور ہمارا یہ مشن جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوتے، ہمارا یہ مشن چلتا رہے گا۔ تو بظاہر سیاستدانوں کا مقصد یہی ہے، کسی کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا، کسی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتارنا۔ یہ جو کرسی کا کھیل ہے، کرسی کا چکر ہے، اس میں عدالتوں کا بھی ایک رول ہے، اور اس رول پر آج کل جو بہت زیادہ خبر گرم ہے وہ جسٹس شاہد جمیل صاحب کی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ اعزاز سید ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور سینئر صحافی ہیں۔ جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جج اور جنرل روب اترنے کے بعد آرٹیکل 209 جو آئین کا آرٹیکل 209 ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے آرمڈ فورسز کو اور جوڈیشری کو کہ ان پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، کیس نہیں ہو سکتا، پروٹیکشن ہے ان کو، تو کیا روبز اترنے کے بعد ان کو سویلین لاء کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس انٹرویو میں انہوں نے اور بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں کہ عدلیہ اور ججز کس طرح استعمال ہوتے ہیں سیاست کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے۔ دہشت گردی کا کیا حال ہے، ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے، اور کرکٹ کا کیا حال ہے اس پہ بھی۔ لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی، سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، بہت سادہ منش انسان ہے، اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ انکم ٹیکس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹیرین نے دیا ہے آج تک، اس کا نام شاہد خاقان عباسی ہے۔ کامیاب بزنس مین ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز بھی اڑاتے ہیں اپنے شوق کے لیے، جاب کے لیے نہیں، ایئر لائن بھی انہوں نے بنائی۔ اپنی ذاتی زندگی میں سیاسی ہو، پروفیشنل ہو، انتہائی کامیاب، ایک انسان کے طور پہ بھی بہت کامیاب، لیکن اب انہوں نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی ہے اس دعوے کے ساتھ کہ وہ مختلف ہیں باقی سب سے، اور کوئی نہ کوئی ایسا نیا پلان لے کے آئیں گے کہ پاکستان کے عوام جو بہت آج کل مایوس ہیں، انہیں اندھیرے دکھائی دے رہے ہیں اپنے مستقبل میں، ان کے لیے شاید ان کے خیال میں یہ امید کی ایک کرن ہے۔ اور میں ایک یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی سیاسی جماعت کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس دفعہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، لیکن پاکستان میں جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ 12 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو 6 کروڑ سے زیادہ لوگ جنہوں نے ووٹ کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ڈالا لیکن وہ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی تو آخر کہیں نہ کہیں جانا ہے، ان کو بھی تو گھروں سے نکال کے پولنگ بوتھ تک لے کے آنا ہے۔ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی سیاسی جماعت یہ کر پائے گی؟ جی بہت شکریہ، آپ کے بڑی مہربانی کی ہے، لیکن میرا کوئی کامیابی کا زندگی میں دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ جو ملک کامیاب نہ ہو 70 سال کے بعد بھی، اس میں ہم میں سے کوئی بھی، ہم سب ناکام ہیں۔ یہ اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا ملک ترقی نہیں کر پایا، ہماری عوام کو ہم فلاح نہیں دے سکے، تو ہم سب ناکام ہیں۔ سیاسی جماعت آپ نے خود ہی بیان کر دیا، اگر ملک کے حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں، سیاسی جماعتیں جو آج 3 بڑی ہیں سارے اقتدار میں رہ چکی ہیں، لمبے عرصے میں نہیں، پچھلے 4 سال کو لے لیں، سب اقتدار میں رہ چکی ہیں، ابھی بھی ہیں، تو کیا وہ ملک کے حالات درست کر سکی ہیں؟ یہی بڑی ایک واضح ضرورت ہے کہ ملک میں کوئی ایسی سوچ ہو جو ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بات تو کر سکے۔ مجھے سب سے بڑی جو دکھ ہے، یہ پریشانی جو بھی آپ سمجھیں، کہ مسائل کی بات بھی کوئی نہیں کرتا۔ آپ کے خیال میں 3 بڑے مسائل کیا ہیں پاکستان کے جو آپ کی سیاسی جماعت جس پہ توجہ دینا چاہے گی؟ دیکھیں، 3 بڑے ہوں، 30 بڑے ہوں، 3000 بڑے ہوں، مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن آپ کو سیاسی استحکام چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان کو سیاسی استحکام چاہیے، اسی سے معاشی استحکام آئے گا، اسی سے عوام کو فلاح ملے گی، یہ بنیاد ہے۔
آپ کو سیاسی استحکام کہاں آئے گا؟ جب ہم آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے. یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی جماعت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور آ کے اپنی پالیسیز جو ہیں، اپنا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان میں آپ 3 جماعتوں کی جن کی اگزامپل دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ماضی میں، آپ بھی ان کا حصہ رہے، آپ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے، بغیر عدلیہ کے ایک سیگمنٹ کی مدد کے، بغیر میڈیا کی مدد کے، بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ کہاں ہے سب کچھ؟ دیکھیں، کامیابی اگر اقتدار کا نام ہے تو یقیناً پاکستان میں جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن پاکستان تو کامیاب نہیں ہوا نا، پاکستان تو ناکام ہو گیا. تو یہ ناکامی ہے. تو آپ کی میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. اقتدار میں نہیں آنا چاہتے؟ اقتدار میں ہر قیمت پر نہیں، اپنا ضمیر بیچ کر نہیں، آئین بیچ کر نہیں. پاکستان اس دن ترقی کرے گا جب اس ملک میں اقتدار میں آنے والے لوگ آئین کے مطابق اقتدار میں آئیں گے، جب عوام کی رائے سے آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بڑی میں یوٹوپین بات کر رہا ہوں، یہ بڑی حقیقت سے دور بات ہو، لیکن دنیا کا سفر یہی بتاتا ہے. اچھا، لیکن دیکھیں، ایک عوام میں اور جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یقین نہیں کر پاتے لوگ عوام لیڈروں پہ. مختلف لیڈرز کو آزما لیا انہوں نے، سب نے آخر میں وہی انداز سیاست ہے. آپ کی سیاسی جماعت میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ناراض ہیں اندر سے اپنی جماعت سے اور آئے ہیں. تو یہ ناراضگی کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کر پائیں گے؟ بات ناراضگی کی نہیں ہے. سیاست، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں کچھ سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے ماضی میں. اکثر جو لوگ ہیں ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک ڈیپتھ ہے پارٹی کی، وہ ایشوز کو جانتے ہیں، اپنے شعبے میں ان کی ایک حیثیت ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں. تو آپ نے آج ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے نا. اگر آپ صرف یہ کہیں جی کہ میں بس ہر قیمت اقتدار میں آ جاؤں، مجھے اقتدار دے دیکھے میں کیا کرتا ہوں، یہ فلسفی بھی ختم ہو گئی ہے. تو پاکستان کے عوام پہ اعتماد کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، پھر ملک آگے چلے گا. ہم نے جماعت ابھی صرف شروع کی ہے، ہم جائیں گے اپنی دعوت دیں گے. آپ پہ پہلا حملہ تو آپ کی پرانی جماعت نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ دار آگے ہیں نئے نعرے لے کے. آپ کو اور مفتاح اسماعیل کو انہوں نے یہ طنز کیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ سوچ اگر ان کی ہے کہ یہی سوچ عوام کے سامنے رکھی ہے. میں دیکھیں، وہ نوکری کرنی ہوتی ہے نا روزید نے، تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں. مجھ پہ میں 35 سال پی ایم ایل این میں رہا ہوں. مجھ پہ ایک شخص کو پی ایم ایل این میں ہر قسم کی تنقید کرنے کا حق ہے. اس کا نام ہے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، محمد نواز شریف صاحب. جو وہ کہہ دیں میرے بارے میں مجھے من و عن قبول ہے. اچھا، آپ نے ایک آپ نے بات کی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں، وہ سنوا دیں آپ کو ذرا. ندیم علی کے ساتھ انٹرویو میں ذرا سنائیے گا. میرے لیڈر 35 سال سے نواز شریف صاحب. مریم نواز بھی نہیں ہے. نہیں، مریم نواز بھی نہیں. ایک لیڈرشپ کا معیار ہے، میرا خیال ہے اس پر میاں صاحب اترتے ہیں. اس پہ میاں صاحب، جب تک میاں صاحب جماعت میں ہے وہی لیڈر ہیں. اب اگر وہ اپنی صاحبزادی کو وہ سونپتے ہیں اقتدار والی وہ جو چھڑی ہے، پھر آپ کے لیے تو جگہ نہیں ہے پھر پارٹی. جی، پھر جو لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں ہمیں گریسفلی پھر اس معاملے سے علیحدہ ہو جانا. جی، آپ نے اس میں کہا کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں، وہی ہیں، اگر وہ مریم نواز کو سونپتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. تو صدر تو اس وقت مسلم لیگ کے نواز شریف ہی ہیں. نہیں، میرا خیال آپ نے ڈفرینٹ کانٹیکس میں بات کی ہے. میں نے یہ کہا تھا اور ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہی نہیں ہیں. جی، ہم نے 35 سال میں جو کچھ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، میاں صاحب نے، ہم سب اس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. میں آج نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں شامل. میں بہت سے فیصلوں سے میرا اختلاف ہوتا تھا، لیکن جب جماعت ایک فیصلہ کر دیتی ہے پھر وہ آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. میں نے کبھی بھی جماعت کو عہدہ مانگا ہے نہ. میں نے مریم نواز کا آپ نے نام لیا نا، انہوں نے پوچھا ہوگا نا. ہاں، پوچھا انہوں نے. تو اگر وہ نہ ہوتی مریم نواز، آج خیر ابھی بھی صدر تو نواز شریف ہی ہے نا. جی. تو اگر اس وقت مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نہ بنایا جاتا تو آج بھی آپ مسلم لیگ نون میں ہوتے؟ نہیں، میرے فیصلے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے سے ذہن بن رہا تھا آپ کا؟ پہلے سے نہیں. میرا ذہن بنا تھا جب مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست چھوڑ دی، ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ دی. تو میں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ تھے. جی، میں پہلے دن سے تھا اور آج بھی ہوں. تو آج آپ کی جماعت کا یہ نعرہ ہوگا ووٹ کو عزت دو؟ جی بالکل. تو آپ یہ پاکستان کی ہر جماعت کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے آپ تو کامیاب کیسے؟ سر، اسٹیبلشمنٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیابی حاصل کی ہے یہاں تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے. پھر دیکھیں، بدقسمتی سمجھے جو بھی سمجھیں، ملک بدقسمتی ملک کی ہوئی نا.
تو ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہوگا. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کوئی خرابی کی بات کرنے والا تو ہو. جو آپ نے بات کی ہے, میں نے زندگی میں کبھی جماعت کا عہدہ نہیں تھا. مجھے عہدہ سونپا گیا 2019 میں کہ جماعت کو آرگنائز کریں, جماعت تتر بتر ہے. تو میں نے اپنی کوشش کی, اور میں نے اس وقت میاں صاحب کو اور میاں مریم نواز صاحبہ دونوں کو بتایا تھا کہ ایک جنریشنل چینج آپ کی جماعت میں آئے گا. ہماری نظر آتا ہے نا کہ ایک جماعت ہے, اس میں ایک خاندان ہے, وہ آپس میں اقتدار ان کے پاس رہے گا. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بیٹی سیاست میں رہے. تو میں نے کہا تھا پھر اس وقت میں ان عہدوں پہ نہیں رہ سکوں گا. میں پھر بھی مسلم لیگ نون کے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بہتر جماعت بہتر سوچ یہی ہے, تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ میں الیکشن ضرور لڑتا, لیکن میں کسی حکومت یا اس میں شامل نہ ہوتا. لیکن جب سیاست بدلی, رخ بدلا, تو پھر میں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ مطمئن ہیں اپنے اس فیصلے سے؟ میں بالکل مطمئن. آپ کو کیا رسپانس آ رہا ہے نئی سیاسی جماعت کا؟ سیاسی جماعت کا جی ایسا رسپانس ہے کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی. زندگی کے ہر شعبے کے لوگ, میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی عزت مجھے اس فیصلے نے دی ہے کہ میں اصول پہ کھڑا رہا, آئین کے ساتھ, ووٹ کی عزتوں کے ساتھ کھڑا رہا, مجھے زندگی میں کسی چیز نے نہیں دی. دیکھیں ایک